سامعین قدر، عشرہ محرم الحرام کے لیے ہم نے جو موضوع لیا ہے وہ امامت و ولایت ہے۔ شیعان علی ابن ابی طالب، جن کو ہم عام زبان میں شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ، جیسا کہ پہلی مجلس میں نے عرض کیا، یہ ایک وسیع نام ہے۔ شیعہ میں بہت سارے لوگ ہیں، بوری بھی شیعہ، اسماعیلی بھی شیعہ، شیش امامی بھی شیعہ، زیدی بھی شیعہ، جو اہل بیت سے محبت کرے۔ لیکن ہم جو ہیں، یہ جو بھی مولا علی یعنی شیعان علی ابن ابی طالب، شیعان علی صرف ہم تو علی سے محبت نہیں کرتے، بوری ہم سے زیادہ کرتے ہوں گے، شاید وہ اسماعیلی بھی کرتے ہیں، توجہ ہے۔ اسی طرح شیش امامی بھی ہیں، زیدی بھی ہیں، یہ سارے ان کی آگے اولادیں بھی ہیں، بہت وسیع۔ پہلی مجلس میں عرض کیا کہ اگر ہم تمام مسلمانوں کو فرقے الگ کریں اور ہمارے یہ سارا شیعہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان سے زیادہ بنتے ہیں، توجہ ہے۔ لیکن ہم کیوں شیعہ اثنا عشری ہیں؟ ہم کون سے شیعہ ہیں؟ شیعہ اثنا عشری۔ کل میں نے بتایا تھا یہ ساری ڈیٹیل کہ ہمیں اثنا عشری کیوں کہا جاتا، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے۔ کیا ہے کہ 12 اماموں کو، ہم جو شیعہ ہیں ہندوستان اور پاکستان اور اس طرف ایران، عراق، اس ٹائم جو اکثریت 12 اماموں کی، اور یہی حق ہے۔ کل میں نے عرض کیا اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خلفائی اثنا عشر، میرے 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش، وہ سارے قریش ہوں گے، میری آل سے ہوں گے۔ کل میں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، صرف آپ کو ساتھ میں لانا ہے اور ان لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم 12 امامی ہیں اور 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کہیں نام پہ لکھوائیں 12 اماموں کے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ ان کے 12 امام ہیں۔ صلوات اور محمد وعلی محمد۔ ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے میرا، میں ایک 5 منٹ کی بھی بات اگر سمجھ آ جائے تو گھنٹوں تقریر پہ باری ہے۔ توجہ ہے، ہم 12 اماموں کو ماننے والے، اثنا عشر کہتے ہیں، عربی میں 12 کو اثنا عشر کہتے ہیں۔ جناب قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ جناب موسیٰ کے بھی 12 جانشین تھے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بھی 12 جانشین ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں کہ بلا اب یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ امامت۔ کیا کہتے ہیں؟ بولنا ہے، عقیدہ امامت۔ اب ہم یہ تمام مسلمانوں سے کٹ گئے اس کی وجہ سے، تھوڑا سا ساتھ دیں، کیوں؟ ہمارا عقیدہ امامت قرآن کے مطابق ہے، رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے جیسے رسالت کا ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ یہ، جیسے نبی اللہ کی طرف سے آتے ہیں ایسے امام بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانے، ہم اہل سنت کو یہی تو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے لیے یہ اشارہ کرتے ہیں، اسی کی معرفت دینے کے لیے کہ جو ہمارا عقیدہ امامت ہے، نقل کفر نباشد، اگر یہ خود ساختہ ہے، یعنی شیعوں نے بنا لیا یا شیعوں کے علماء نے بنایا ہے یا اوپر مراجع کرام مجتہدین جسی قوم کا کوئی عالم ہوتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اگر ہم نے خود بنایا ہے تو ہم کافر ہیں، بولے نا۔ اگر کوئی خود ہی بنا کے بٹھا لے، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، امام حسین کاظم، بھائی ان کے کسی نے بنایا تو یہ بہت بڑا کفر ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے۔ لیکن اگر رسول نے بتایا ہے، اگر قرآن نے بتایا، آج آواز ٹھیک نہیں ہے بیٹا، اگر رسول، میری آواز گلے سے چیخنا پڑ رہا ہے، زور لگ رہا تھا اور اوپر کو، اگر رسول نے بنایا ہے، توجہ ہے، اگر رسول نے بتایا ہے تو پھر نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ تو اس نے رسول کو، رسول کی بات کو، جیسا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ آپ لوگوں نے، ہم جو یہ دعویٰ دار ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اثنا عشری ہیں، 12 امامی ہیں، اگر یہ ہمارے خود ساختہ عقیدہ ہے
میں خود اپنے ممبر سے کہہ رہا ہوں، لائٹ میرے کیمرہ سے جا رہے تو ہم سب سے بڑے کافر ہوئے نا، کیونکہ یہ تو خود اگر رسول نے بتایا ہے تو جو نہ مانے پھر وہ بھی سب سے بڑا کافر ہے۔ تو اس لیے کہ بلا وہ کافر جن کی میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بھی ان کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے کئی ایسے مسلمان فرقے ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے۔ اس لیے کہ ان کی ایک ہی حدیث ہے، ابھی میرے اس میں اسد، یہ کتاب کا نام ہے، علامہ صاحب چشتی نے لکھی، میری گاڑی میں پڑھی، انہوں نے حدیث لکھی ہے اللہ کے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیغمبر اسلام جب قبلہ بیٹھے ہوتے تھے نا پیغمبر اسلام، تو لوگ باتیں کرتے تھے تو حضور کو دیکھ کر کہتے تھے ھذا امام الانبیاء، وجہ ہے نا، اور دوسرے کو جو حضرت علی ساتھ بیٹھے ہوتے تو کہتے تھے ھذا امام الاولیاء۔ یہ حدیثیں آپ کی طرف سے آئی ہیں اور ہمارے بھی تو ہیں ہی ہیں۔ ہمارے لیے رسول نے فرمایا تھا یا انت امام المہدی، تو میرے بعد لوگوں کا امام پر، اور اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اس کے امام زین العابدین، اس کے بعد امام محمد باقر، اس کے بعد امام جعفر صادق، اس کے بعد امام حسین قاسم، اس کے بعد امام محمد امام علی رضا، اس کے بعد امام محمد تقی، پھر امام علی نقی، پھر امام حسن العسکری، اس کے بعد حجت قائم آل محمد۔ یہ 12 امام جو ہے رسول اللہ کے جانشین، میرا یہی موضوع ہے سشرے کا کہ یہ ہم نے بنائے نہیں بھائی، آئے میں یہی آج ثابت کرنا ہے، ہم نے نہیں بنائے بلکہ قرآن نے بتائے ہیں اور رسول نے پہنچائے ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں؟ اب اس کی امامت کی، کیونکہ میرا عشرہ کا موضوع امامت ہے، تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، توجہ کرنا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی ابتلا کیا، جیسا کہ بچے کے گلے پر چھری رکھی، تو قرآن کہتا ہے إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اب قرآن جس سے سب سے بڑی آزمائش ہے، توجہ ہے، بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کے گلے پر اس کو ذبح کرنا۔ بہرحال وہ آزمائش اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کبھی مال کا امتحان لیا، کبھی وہ کہاں ہے مصر اور کہاں ہے حجاز، توجہ ہے، کتنے سفر کیے سرکار ابراہیم نے، یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں کامیاب ہو۔ قبلہ آپ ایک بندہ مجمع ہوئے، آپ میرے لیے لاکھوں کی طرح ہیں، ایک بندہ پڑھا لکھا مجمع میں ہو وہ لاکھوں میں بھاری ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولی العزم نبی ہیں، پیغمبر، ہمارے 5 نبی اولی العزم گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، اللہ اکبر، تو اللہ نے نا ان کو ایک دن کہا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، میرا نبی کامیاب ہوا، تو ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ اتمت تمام کا معنی میں کہ تو نے بالکل پرفیکٹ 100/100 کیسے میاں بالمیاں عربی میں کہتے ہیں 100% آپ سکسسفل رہے، کامیاب رہے۔ تو اللہ نے ایک دن انعام کے طور پہ ایک عہدہ عطا فرمایا، توجہ سے سنیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو آسان لفظوں میں۔ تو قال، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو اب سب امتحان کامیاب کر گیا، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ توجہ کرنا، تھوڑا سا بولنا پھر، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان مسرورا، یہ سن کر ابراہیم بہت خوش ہوئے، اس عہدے کو پا کر۔ اب توجہ فرمائیے، اس سے پہلے یعنی من قبل امام ہونے سے پہلے کان رسولا، حدیث ہے وہ رسول تھے، وکان نبیا، وہ نبی بھی تھے، عبد رسول، آپ خدا کے بندے بھی تھے اور خلیل بھی تھے۔ اللہ کو قرآن میں خلیل کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے یہ سارے درجے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، یہ سارے درجے تھے۔ اس کے بعد دے رہا ہے امامت، توجہ کریے گا، اور تمام مسلمان کہتے ہیں کہ یہ سب سے بعد میں بڑی ڈگری ملنے والی جو حضرت ابراہیم کو دی گئی وہ امامت ہے۔ نہیں، میں ایسے نہیں گزروں گا، سمجھا، اس سے پہلے نبی تھے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک ضلع کا نبی، توجہ ہے، کسی شہر کا نبی، کسی خطے کا نبی،
تو جب امام بنایا گیا قبلہ تو اسی آیت میں جا کر دیکھیں اس سے پہلے کیا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اے امامت جب ابراہیم کو ملی نا، اب اللہ سبحانہ، امامت کا مطلب یہ ہے، اب یوں سمجھیے کسی نبی کو ایک اسم اعظم دیا گیا، تھوڑا سا بولا، کسی کو چار دیے، وہ اللہ کرامات دکھاتے، معجزے دکھاتے، کسی کو 12، کسی کو صرف محمد والے محمد ہیں جنہیں 72 دیے۔ تو اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی عہدہ ملا، اب ابراہیم علیہ السلام کی وہ حالت نہ رہی جو پہلے تھی، پہلے نبی جب ابراہیم کی قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب جب امامت ملی تو ابراہیم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک نظر میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، وَأَرْضِينَ، اور نیچے دیکھا تحت الصراط، تو یہ ابراہیم کو امامت مل گئی۔ اب امامت مل گئی، بہت بڑا ہوتا، کالا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، توجہ ہے، ہمیں ساتھ نہیں دیا، چلو کوئی بات نہیں۔ تو یہ عہدہ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبوت رسالت پہلے یا امامت پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نبوت پہلے مل چکی، اگر وہ بڑا ہوتا تو اس میں خوشی ہوتی۔ ابراہیم کو امامت ملی تو پھر ماننا پڑے گا نا، امامت بڑا ہوتا ہے ابراہیم کے لیے۔ جب دیکھیں آپ پرائمری، ایک بچے ایک کو پرائمری کو، اللہ اکبر، اب میں مثال دوں گا تو بات پھر لمبی ہو جائے گی، کسی کو آپ میٹرک کے آدمی کو اگر آپ پرائمری کے سند پکڑا دیں، وہ اس میں خوش ہوگا یا ایف اے کی دے دے؟ دیکھیں نا کامن سے ایف اے بی اے کوئی بھی بڑی دے دے وہ اس پہ نعرے مارے گا۔ اب پہلے کیا تھے، اللہ کے خلیل بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، جب امامت ملی تب خوش ہوئے۔ اب جب خوش ہوتا ہے تو جناب ابراہیم نے اسی آیت میں کہا قالا، اے میرے پروردگار ومن ذریتی، اللہ اکبر، اس امامت کو میری ذریت میں رکھ۔ تھوڑا سا ساتھ دینا، اب میں امامت سمجھانے کہ ہمارے عقیدہ امامت کیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں، کیا بلا توجہ فرمائیے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام قرآن کی جب بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاجْعَلْنَا، ہمیں بنا مسلمین لک، اپنا مسلم جیسا تو چاہتا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں امتن مسلمتن، ایک ایسی امت رکھ جو ابراہیم و اسماعیل کی طرح ہو۔ اللہ یہ طرح یہ جو کہا ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد کہ میری امت میں، میری ذریت میں، قبلہ آپ سمجھیں گے ابراہیم نے ذریت کا کہا ہے، عوام کا نہیں کہا، نہیں آپ نہیں سمجھے۔ ابراہیم نے کہا میری نسل سے معصوم بنا، آپ سمجھ آگے، میری نسل سے امام بنا، عوام سے نہیں کہا۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے پورے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کہا کہ میری امت میں ایک ایسی، میری امت میں، میری قوم میں، میرے میں ایک امت خلفہ، نہیں، یہ نہیں ہے۔ من ذریتنا، میری نسل سے ایک امت بھیج جو میری طرح نبی بھی ہو، جو میری طرح رسول بھی ہو، لوگوں کے امام بھی ہو۔ جناب اب آپ بات سنیں، جناب ابو طالب نے بات واضح ہو جائے گی، جب نکاح پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہتے ہیں کہ بلا اس میں فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ حضرت ابو طالب نے یہ جملہ کہہ کے بتا دیا اور اللہ کی حمد کر رہے، حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں اللہ و ذریت ابراہیم میں رکھا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ اب کہاں سے بات کہاں جڑ گئی کہ ذریت سے آنے والے کون ہیں؟ یہی ابو طالب ہے، محمد مصطفیٰ ہے، علی آپ مرتضیٰ، آگے چلے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا پھر بات بچوں کو سمجھانے کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اے ابراہیم، اللہ اکبر، ابراہیم کا امتحان ہوا، اللہ نے کہا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا، امام نے کہا کہ وہ عہدہ بڑا تھا اور خوش ہوئے، یہ لمبی ڈیٹیل ہے، تو انہوں نے خواہش کی کہ بلا جب نیاز اچھی ہو تو دل کرتا ہے بچوں کے لیے بھی لے جائے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ہوتا بڑا تو کہا من ذریتنا، پروردگار میری ضرورت، تو اللہ نے یہ انکار نہیں کیا. کمال ہے. اللہ نے کہا ہم تیری ذریت میں امامت کو رکھیں گے، لیکن ایک عہد ہے، ایک میری سنت ہے، وہ کیا ہے کہ لن ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں جائے گا. یہ عہدہ امامت ہونا بھی ایسا چاہیے. میں اب رکوں گا، تھوڑا سا ایسا پڑھوں گا تاکہ بات سمجھا لو. توجہ ہے، اللہ ایک عہدہ خلق کر رہا ہے، اللہ ایک نیا عہدہ بنا رہا ہے. پہلے امامت، پہلے نبوت بھی ہے، پہلے رسالت بھی ہے، بڑے سارے عہدے پہنچ چکے ہیں. اب سکھا رہا ہے امامت. امامت کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہاں جو دون لن ینال عہد الظالمین. اب امامت چلیے ابراہیم سے، تھوڑا سا ساتھ دیں گے خدا کے لیے. امامت کہاں سے چلیے؟ ابراہیم پہ رکی نہیں ہے. غصہ نہ مانو، جاؤ ہمارا سوال ہے، جو امامت ابراہیم مانگ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ مولا آپ کو زندگی دے، تلاش کرو وہ امام کہاں ہے. تو حضرت قرآن کہہ رہا ہے امام وہ. پہلی بات یہ ہے کہ جس کو بھی امام ماننا ہے دیکھنا پڑے گا کہ وہ ذریت ابراہیم سے ہے کہ یا نہیں. شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، وہابی ہے وہابی، جاؤ جا کر دیکھو. آپ کو حق ہے اپنے ایمان کا دیکھنے کا کہ آیا وہ ذریت ابراہیم سے ہے کہ. بھائی قربانی کا بکرا لینے جاتے ہیں، ہم اس کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی آپ جانور لیتے ہیں، اس کا شجرہ نسب دیکھا جاتا ہے کہاں سے کہاں سے کہاں سے. تو جس کو امام بنا رہے ہو، توجہ ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارا صرف شیعہ کا اعزاز ہے کہ ہمارے وہ امام ہیں جو ابراہیم کی نسل سے چلے، ان کا شجر ابراہیم سے جا کے ملتا ہے. اب میں آگے بتاتا ہوں. اللہ نے کہا لن ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امام ظالم کو نہیں پہنچے گا، معصوم ہوگا. اب قبلہ جو پڑھا لکھا ایک بندہ، بھائی جان توجہ، یہ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو بت پرست ہو، جو مشرک ہو. ارے بھائی جس کو بھی امام بنانا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہیں بت پرست تو نہیں رہا. آپ بولنا چاہیے بھائی، آپ بولا کریں. بہت پرست تو نہیں رہا. میں بہت محنت سے تقریر کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے مجمع تھوڑا، لیکن میں بات بڑی قیمتی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں مسلمانوں لن ینال عہد الظالمین. عہدہ امامت جو امام آئے گا ابراہیم سے وہ گنہگار نہیں ہوگا. اب دو باتوں کا قبلہ فیصلہ، امام تو گنہگار نہیں ہوگا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. وہ امام جس کو بنائے گا وہ گنہگار نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا کہ گنہگار یہ عہدہ دیتا ہی معصوم، تو جن نسل سے وہ آئیں گے تو وہ بھی تو معصوم ہونے چاہیے. یہ ہمارا اعزاز ہے. پیغمبر نے فرمایا انا اول ما خلق اللہ النور، اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، اکیلے تھے نہیں. فرمایا انا وعلی نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. یہ نور چلتا چلتا نوح کی پیشانی میں آیا، وہاں سے ابراہیم کی پیشانی میں پہنچا، وہاں سے مطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں آ کر اس کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ گیا عبداللہ کی پیشانی میں، ایک حصہ گیا جناب ابو طالب کی پیشانی میں. جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ 17 ربیع الاول کو رحمت للعالمین مر کے ظاہر ہوا. جو حصہ ابو طالب کی پیشانی میں گیا وہ 13 رجب کو امیر المومنین. مولا آپ کو زندگی توجہ ہے. ہاں یہ ہے وہ امامت کا سلسلہ. میں یہ حدیث بیچ میں اس لیے سنائی کہ یہ اعزاز ہمارا ہے کہ یہ نور جہاں جہاں سے گزرا ہے. ہاں وہ زیارت میں پڑھ دے نا لم تنجس کل جاہلیہ، ہاں جاہلیت کی نجاست اور رجس. وہ رجس ہے کیا؟ وہ نجاست کیا تھی؟ وہ نجاست تھی شرک کا، وہ نجاست تھی بت پرستی. اس لیے کہا لن ینال عہد الظالمین. اب جو بھی بت پرست رہا ہو، جو چین میں آئے لیکن وہ امام، یہ تو میں ادبی لفظ کہہ گیا ہوں، توجہ ہے، وہ امام نہیں ہو سکتا. امام ہونے کے لیے نسب تلاش کرو، وہ ابراہیم سے ہوگا، وہ معصوم ہوگا.
توجہ ہے؟ تو لن ینالوا عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں پہنچے گا، یہ معصوم ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ کیول آخری بات اور میرا ٹائم تمام۔ حضرت اسی شرح کرتے ہوئے حضرت امام علی رضا علیہ السلام، صلوات بر محمد، میرے مولا نے کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کمال کر دیا، یہ مشکل ہے امامت میں پڑھنا، ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ لن ینالوا عہد الظالمین، یہ آیت نے کمال کر دیا، یعنی اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا فتویٰ آ گیا، اللہ کا قیامت تک کے لیے حکم آ گیا کہ اب امام رضا آگے یہ فرماتے ہیں اب طلت قبلہ حاضر آیا، اب طلت حاضر آیا امامت کل ظالم الی یوم القیامہ، اس آیت نے ہر ظالم کی امامت کو حرام کر دیا۔ یعنی ظالم امام نہیں بن، ہم بن بیٹھے اس کی اپنی مرضی ہے۔ شرح کرنے کے حساب میں وہ دور نہیں رہا، بن بیٹھنا اور بات ہے، لیکن وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ظالم کا امام۔ شاہ صاحب یہ اب انڈیا یہاں سے قریب ہے، کیا ہے یہ انڈیا قریب ہے نا، اس کا جو صدر ہے کیا نام ہے اس کا؟ مودودی، مودی، خدا اس کو تباہ برباد۔ اس میں گرام بھی جناب کا علی نواز شاہ صاحب، توجہ ہے، وہ انقلاب زمانہ آئے، انقلاب زمانہ ہو سکتا ہے راستے کھول جائے، اسلام ترقی کر جائے، اسے بھی خیال آ جائے، توجہ ہے کہ میں مسلمان، ان کے ہاتھ میں وہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں گے چل تو امام ہے، وہ کہ امام نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، امام وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا، اس لیے کہ یہ بنا بھی نہیں سکتے لیکن وہ ابراہیم والا بن بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کہتا انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا امام بنا رہا۔ جو لوگوں کا امام تھا اس وقت ابراہیم، اللہ اکبر، اس کو جب دنیا میں آیا تو آنے کا وقت آیا تو اللہ نے ان کی مادر کو کہا جاؤ غار میں، توجہ، جو لوگوں کا امام ہے اس وقت قال انی جاعلک للناس اماما، اسے کہا غار میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم کی ماں نے نمرود کے ڈر سے وہاں شہر سے باہر چلی گئی، وہ غار میں آ گئے، اور جو عالمین کا امام ہے اسے آپ نے کعبہ میں نازل فرمایا۔ توجہ ہے، اب میں یوں اس کو آسان لفظوں میں کہوں، وہ امامت پہلی کلاس کی ہے، وہ امامت چھوٹی ہے، یہ امامت بڑی ہے، یہ اینڈ ہے، یہ امامت اخیر ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ والی امامت ہے۔ وہ ابراہیم جس سے کعبہ بنانے کا محض موقع ابراہیم البیت، قرآن کی آیت ہے نا، جب ہم نے اس کو نشان لگا دیے یہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم وہ ہے جو کعبہ بنائے، علی وہ ہے جو کعبے میں آئے۔ توجہ ہے امام، توجہ ہے، آگے چلتے اللہ امامت پیغمبر السلام فرماتے۔ اب امام علی رضا نے یہی حدیث آگے بیان فرمائی کہ یہ جو امامت کی آیت ہے، کیونکہ امام بھی ایسے اپنی امامت کو ثابت کرتے تھے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پوری دنیا میں کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ بھائی کیوں یہ امام کہتے، کبھی امام حسن، کبھی امام حسین۔ بھائی تم زمانے بھر کو جن کی کوئی حقیقت نہیں انہیں امام کہہ کے مومن رہ سکتے ہو، جو ابراہیم کی نسل سے آئے، اگر ہم انہیں امام کہے تو ہم کافر؟ جملہ نہیں لیا آپ لوگوں نے۔ بھئی تم زمانے بھر کے امام راضی، امام فخر الدین، امام فلاں، یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ بلا لاسٹ ایئر نا ہمارا ایک پروگرام تھا، آج بھی کہا لائی ان کی اسی ٹی وی پہ، پی ٹی وی کے اوپر، تو انہوں نے کہا وہاں ایک میرے ساتھ آئے، جس طرح کوئی آتا ہے، انہوں نے مولانا تھے یہ پتہ نہیں کون تھے، تو وہ جناب حسن جناب حسین، جناب حسن جناب حسین۔ مجھے بڑا افسوس لگا، میں کہ امام کہتے ہوئے آپ کی زبان کو مسئلہ ہے، اب امام کیوں نہیں کہہ رہے؟ جبکہ پیغمبر نے خود فرمایا حسن اور حسین امامان، یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں۔ اصل یہ اس لیے نہیں کہتے کہیں ان کا عقیدہ امامت اور مضبوط ہو جائے،
توجہ ہے، جبکہ پیغمبر نے، اب ہمارے امام کے ساتھ بھی مسئلہ تھا زمانے میں، یہ لوگ کہتے تھے یہ ایسے ہی امام بنا کے بیٹھ گئے، آخری نبی بس نبی ہے، اب امام کی ضرورت نہیں ہے، توجہ ہے۔ تو جبکہ امام حضرت ابراہیم کی نسل سے آ رہے ہیں، تو اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قبلہ توجہ فرمائیے گا کہ جب امامت کا پوچھا گیا تو فرمایا ہاں کہ انا دعوت ابراہیم، ہاں وہ ابراہیم جو کہا تھا نا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس ابراہیم کی ذریت میں سے، تو میں وہ ابراہیم کی دعا میں ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میرے ساتھ علی امام الاولیاء، میرے ساتھ علی امام الاولیاء۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ آپ کے تو کچھ لوگ پتہ نہیں ہے علاقہ دیہات کا کوئی شخصیات نظر آ رہی ہے، مجھے سمجھ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِ، ایمان سے بتاؤ ذریت میں کون بڑا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ بھائی ذریت میں محمد مصطفیٰ ہی بڑے ہیں نا، تو ان سے بڑھ کر تو کوئی مانگ ہو ہی نہیں سکتا، ویسے بھی جو مانگا ہے تو اس لیے رسول خود فرما رہے ہیں وہ میں دعا ہوں ابراہیم کی جو میرے لیے کہا۔ اب اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، میرے ساتھ علی کو امام الاولیاء بنایا۔ توجہ سے سنے قسم سے۔ اچھا یہاں حدیث آگے چلتی امام رضا کی کہ رسول اللہ کا امام مان لینا تو چلتا ہے، اس لیے نبوت ایک عہدہ ہے، رسالت ایک عہدہ ہے، ہمارا نبی سردار ہے، اور سردار وہ ہے جس میں سارے عہدے ہو، تبھی سردار بنے گا نا، اس کے پاس ہر چیز ہو۔ اللہ نے اس کے نبوت کا، نبیوں کا بھی سردار ہے، رسولوں کا بھی سردار ہے، اماموں کا بھی سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے ہمارا نبی، یہ تو قبول ہے۔ یہ امیر نبی کے تین ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتا، یہ امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ لیکن جب علی کا بتایا، جب علی کا بتایا تو اپنا تو قبول کر دیا لوگوں نے، حضور کا تو مشکل نہیں تھا، لیکن جب علی کی بات کی تو تھوڑا سا پھر ساتھ لاجک بتانی پڑی کہ علی میرے ساتھ اس لیے امام ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ قَطٌ، کہ جس نے زندگی بھر کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ نہ یہ آپ نے بات ہے، آپ نے سمجھا، میں پیچھے جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الظلم الشرک العظیم، کہ ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ بت پرستی۔ اب وہ بات پیغمبر علی کے ذات امامت بنوانی تھی، تو علی میرے ساتھ اس لیے تمہارا امام بنایا ہے کہ اس نے کبھی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ یہ عہدہ امامت ہے، نہیں ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کے لیے فرمایا یہ میرے بعد تمہارا امام ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے سشرے کا امامت ہے کہ ہمارے ہاں ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، تو ہم قرآن کے یہ قرآن نے دیے، خود رسول اللہ نے دیے، یہ سارے نام رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ہاں امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، یہ سارے امام نے رسول اللہ نے، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ صرف کہنے سے نہیں ہے، ائمہ نے اپنے کردار سے بھی بتایا ہے کہ ہم معصوم ہیں۔ کل اس بات کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ قبلہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، کیونکہ آیت تو موجود ہے۔ بھئی اس وقت سوال بنتا ہے نا، چلو آپ تھوڑی دیر کے لیے مدینے چلے جائیں، آیت تو موجود ہے، حضور کی زندگی کا اختتام ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کون امام ہے؟ حضرت عمار یاسر بہت بڑے صحابی ہیں، پیغمبر تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، قدموں میں بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ سنا ہے حالات خراب ہو جائیں گے، سنا ہے مسلمان ایک دوسرے کو دست و گریبان ہوں گے، سنا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل و مار بڑا کچھ شروع ہو جائے گا، تو میں کیا کروں اس وقت کہ میرا ایمان۔ توجہ، پیغمبر نے فرمایا اہل سنت کی روایت ہے اور ہمارے بھی ہے، کہا قد سالک الناس وادیان، میرے بعد دیکھے زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، وَسَالَكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ وَادِيًا، علی ایک طرف جا رہا ہے، فَيَسْلُكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ، میں تیرا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ علی کی پیروی کرنا۔
علی کی اتباع کرنا، میرے بعد علی تیرا امام ہے، اور وہ امام ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ ھذا امام، اور خود کہتے ہیں علی امام بعدی، میرے بعد تمہارا امام علی ہے۔ اور کہیں فرمایا الحسن والحسین امامان، یہ تمہارا امام کیوں بنائے؟ اس لیے کہ امامت کا عہدہ حق ہے۔ کل انشاءاللہ میں اس میں تفصیل سے بات کروں گا کہ رسول اللہ کے بعد سلسلہ امامت ہے، اور شیعہ اس لیے 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اگر امامت نہ ہوتا تو دین نہ ہوتا، ختم ہو جاتا۔ مولا علی کی شخصیات نہ ہوتی تو دین باقی نہیں رہنا تھا۔ یہی تو یزید کے سامنے جب ولید نے بیعت کے لیے بلایا، امام حسین نے جو جملہ کمال کا قبلہ کیا، امام نے اپنا خطبہ، اپنا فضائل پڑھنا شروع، نحن اہل بیت النبوہ، اس نے کہا بیعت کرو، کہا ہم نبوت والے۔ کیا مطلب ہے نبوت والے؟ یعنی وہ اللہ نے جو نبیوں کو علم دیا ہمارے پاس، موسیٰ کا علم ہمارے پاس، نوح کا علم ہمارے پاس، ابراہیم کا علم ہمارے پاس، محمد مصطفیٰ، نحن معدن الرسالہ۔ یہ کیا لاجک ہے؟ بیعت کا سوال ہے، سیاسی ماحول ہے، امام بدلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نبوت والے، ہم قرآن والے۔ اصل زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی امام ہے تو ہم ہیں۔ اب یہ قبلہ آج کل بھی جاہل ابن جاہل، ابن الجاہل کون ہے؟ ابن ابو جاہل، جاہل، جاہل کا بیٹا، اور پھر سارے اوپر جاہل، اور پھر ابو جہل۔ آخری بات کے بلا ابو جہل بھی آج کا ابو جہل کہہ رہا ہوتا ہے حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ کیا کہہ رہے؟ حسین کو بیعت، سبحان، یہ ہے ابو جہل۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق شیطان کی پیروی کر لے، شیطان کی اتباع کر لے، تو جو کچھ زمین و آسمان میں سب ختم ہو جائے، نہ توحید رہے، نہ رسالت رہے، نہ قرآن۔ امام حسین نے بیعت نہ کر کے سب کچھ بچا لیا، اور اس کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی۔ کل مسلم جیسے شہید، اللہ اکبر، اور مسلم کے شہزادے، چھوٹے چھوٹے معصوم، اور پھر آپ نے کبھی علی اصغر کی شہادت، کبھی علی اکبر کی شہادت، یہ سب دین کو بچا۔ اس لیے جب پلٹ کر آئے نا شام سے، امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا لمن فتح، اس جنگ میں کس کی فتح؟ حالانکہ سوال اس سے ہو رہا ہے جس کے گلے میں توق ہے، ماں قید ہے، اور جس کے بھائی مارے گئے، جوان مارے گئے۔ میرے مولا سجاد نے رو کر کہا سوال کرنے والے، کیا سوال کیا؟ لمن فتح، یہ کربلا میں کس کی فتح؟ کہا جب اذان کی آواز بلند ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بابا جی تھا۔ یہ آج جتنا کچھ ہے، دین، اذان، نماز، سب صدقہ حسین کا ہے، اور یہ آج جو جاری ہے یہ ان کا کمال نہیں ہے، مجلس کو کراتا ہے، یہ مولا میر کا کرم فرمان ہے۔ ان اللہ اختارنا، اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے شیعوں کو، اختارنا شیعتن، وہ شیعوں کو چنتا ہے ہمارے لیے، یا ینصروننا، وہ ہمارے کاموں میں بھاگتے ہیں، مجلس کروائیں گے، جشن کرائیں گے، دعا یحضرون بحسننا۔ اس لیے اگر اللہ نے مجلس اور یہ توفیق دی ہے تو یہ مولا کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے، اس لیے کہا نا وہ خود ڈیوٹیاں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار آپ کے یہ پرس قبول فرمائے۔ آئیں بھائی۔